الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه حضرات لمبی گفتگو کا وقت نہیں. حضرات گرامی، ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے. لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ ختم شریف کی ابتدا چاہتے ہیں. کیونکہ سارے جس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوزیشن ختم شریف کی چیزیں رکھنے والی پوزیشن ہے. میرا خیال ہے تقریر سننے والی پوزیشن نہیں لگ رہی. تو مختصر یہی ہے کہ میں سے درخواست کروں کہ چیزیں لیں اور ختم شریف شروع کریں. اصل میں 11 بجے آپ نے یہ دعا کرنی تھی اور 12:15 ہو چکے، بلکہ 12:20 ہو چکے ہیں. تو سوا گھنٹہ ادھر 12:30. تو چونکہ اب اس وقت صرف 5-7 منٹ باقی ہیں. آدھا گھنٹہ لیٹ کرنے کے گزارش یہ ہے کہ دین کو دین سمجھ کے پیش کرنا ہوتا ہے. جہاں دین بوجھ بن جائے وہاں دین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں الحمدللہ. کیونکہ اس محفل میں آپ پہلا آپ نقطہ یہ لیں کہ جس شخصیت کی خاطر ہم یہاں حاضر ہوئے ان کے لیے ہم نے اللہ کے دربار میں ان کے نمائندے کے طور پہ حاضر ہوں. ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے کہ مولا کریم ہم اس بندے کے ایمان کے گواہ ہیں. ہم جانتے ہیں اس بندے کو یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے. اس نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں. اس کے فلاں عمل کے گواہ ہیں، اس کی فلاں نیکی کے گواہ ہیں، اس کی فلاں خیرات کے گواہ ہیں. بیٹے آپ کم از کم سکون سے بیٹھے خدا کے لیے. آگے آ جائیں، کوئی مارے گا نہیں آپ کو. آگے آ جائیں، مسئلہ تو نہیں ہے نا. آگے آ جائیں، آپ جوان آدمی ہے. میں کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا بندہ ہوں. مجھے جب کہانی جیسا بیٹھا ہوا نظر آیا تو میری بات کرنے کو دل نہیں تھی، اسی لیے میں نے گفتگو شروع کی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تقریر کرنے کا. دیکھیں بزرگ کتنے الرٹ ہیں. میں نے گفتگو شروع کی ہے اور ان کے دل کے اندر کی طرف مجھے نظر آ گئی. جوانوں کو آہ سار بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر. اللہ کی بارگاہ میں علامہ اقبال فریاد کر رہے ہیں. جوانوں کو آہ سار بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. آپ نے دین کو سنبھالنا ہے، یاد رکھیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اس بندے کے ایمان کی گواہی دینی. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اس بیٹے آپ آگے بیٹے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ آگے ہیں سارے ادھر آئیں آگے. ہم کالج یونیورسٹی کو دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے نفرت کوئی نہیں ہے. دین والوں سے ڈرا نہ کریں، ہم آپ جیسے کو روزانہ پڑھاتے ہیں. تو جب انسان کسی کی
नेकियों का गवाह बन के अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो उसको अपने आप को पेश करने के पैराए कहां से सीखने होंगे? अमेरिका से सीखेगा, रशिया से सीखेगा, इंडिया से सीखेगा, या मदीना तैयबा से सीखेगा? फैसला भी आप पे छोड़ता हूं। क्यों जनाब? कहां से सीखेगा? तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के महफिल मुबारक को अगर आपने उसका नक्शा कशी करनी हो, आपने हदीस मुबारक का मुताला करना है, कुरान को पढ़ना है और तारीख़ इस्लाम को पढ़ना है। कुरान में, हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल में सरकार की महफिलों के जो नक्शे खींचे गए हैं, उन नक्शों को सामने रखना होगा। क्यों कि आप किसी दुनियादार की खातिर कोई दुनियावी काम करने नहीं आए। एक मुसलमान भाई, एक मुसलमान बुजुर्ग और अपने एक मुसलमान नुमाइंदे को अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश करने हैं, मौला करीम हम तेरी बारगाह में ये भी ईमान रखता था, हम भी ईमान रखते हैं, हम तेरी पाक बारगाह में दरख्वास्त करने और इल्तिजा करने आए हैं कि इसको बख्श दें। क्यों कि ये हमारे साथ का मुसलमान था, अगर इससे कोताहियाँ हुई तो भी माफ़ फरमाएं, इससे नेकियाँ हुई तो कबूल। अब इस रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस नुमाइंदगी के लिए हमें जो फार्मूला सीखने हैं वो सरकार मदीना की बारगाह से सीखने हैं। और सरकार मदीना की बारगाह में बैठने वाले सहाबा कभी नंगे सर नहीं हुआ करते। क्या कह रहा हूं? क्या कोई दुनियावी रस्म अदा करने आए हैं या अल्लाह के हुजूर में हाजिरी के लिए आए हैं? आज के बाद इस महफिल में जो तशरीफ फरमा है दोस्त, इनको मैं एडवाइस करूंगा कि जब आप अल्लाह के हुजूर में किसी की नुमाइंदगी करने तशरीफ लाएं, किसी के लिए दुआ करने तशरीफ लाएं, तो आदाब दुआ सरकार की महफिल से सीखना होगा। कभी नंगे सर न बैठे। इसमें अगर कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई नौजवान आते हैं तो याद रखें कि नौजवान हमारी मिल्लत का सरमाया है। आज नौजवानों से कोई खुलकर बात करेगा तो कल यही नौजवान शाहीन बन के उभरेंगे। आज कोई चापलूसी करेगा, कल यही नौजवान गफलत का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। तो नौजवान बेटों से मैं गुजारिश करूंगा, आप भी नंगे सर बैठिए। आपको अपने आदाब महफिल का नहीं पता, तो अपने नौजवान बेटों से मैं गुजारिश करूंगा, जवानों तुमने मिल्लत को सहारा देना है, तुम मिल्लत की नुमाइंदा हो, इल्म पढ़ो, इल्म सीखो और तहजीब इस्लामी के नुमाइंदा बन जाओ। कल सरकार की बारगाह में किसी सरकार के नुमाइंदे के तौर पे किसी को पेश करना, तुम किसे पेश करें? आपको पेश करेंगे। आले यूरोप कहते हैं कोई नुमाइंदा मुसलमान पेश करो, तो हम किसे पेश करें? आपको पेश करें। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हो रहे थे तो उधर के मुसलमान इधर आ रहे थे, इधर के सिख उधर जा रहे थे। तो गोलकंडा एक जगह है, मैं नाम कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो उसके कले में मुसलमानों को लाया गया और नेहरू एक मशहूर आदमी है, तारीख हिंदुस्तान का मारूफ लीडर है। उसने सारे मुसलमानों को एड्रेस किया, भी आपका कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का, क्योंकि वो मुसलमान उधर से इधर आ रहे थे। उसने उनको एड्रेस किया और कहा कि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता आप हमें बताएं। चुनाचे उन्होंने कहा जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर यह था कि बार्बर्स को बुलाओ और इन सब के सर मुंडो और चोटी के ऊपर चंद बाल छोड़ दो। जो हिंदू होने की निशानी है, जो
ہندو ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان غصے میں آ گئے، کہنے لگے جناب یہ تو ہمیں قبول نہیں کہ ہمارے سر منڈے جائیں اور ہمارے سر پہ ایک دودھ کی چوٹی رکھی جائے۔ نہرو ہنس پڑا، کہنے لگا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے محمد کی سیرت پڑھی ہے۔ کون کہتا ہے؟ نہرو کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، تم کسی ان پڑھ سے بات نہیں کر رہے ہو، میں نے تمہارے پرافٹ محمد کی سیرت پڑھی ہے۔ یہ مونچھیں جو تم نے گھوڑے کی دم کی طرح لبی لبی رکھی ہوئی ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تمہارے نبی کی سنت تو نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے داڑیاں منڈوا رکھی ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تمہارے نبی کی سنت تو نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کے سامنے زلفیں سرکار کی طرح اپنے محبوب کی طرح رکھی ہوئی ہو، کسی کے سر پہ امامہ ہو، اگر مونچھیں یہودی کی، چہرہ عیسائی کا، لباس زرتشتی کا اور اتوار ہندو کے، تو تمہیں 4 بال مزید رکھنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ ایک بھی اس نے بڑی محفل میں مجھے ایک نمائندہ بتاؤ، اس نے کہا، کس نے؟ نہرو نے، کہ جو تمہارے نبی کی نمائندگی کر رہا ہو۔ تو سارے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے، اس لیے کہ کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں تھا۔ نوجوانوں، آپ سے خطاب ہے، بزرگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، آپ آگے بڑھیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا۔ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت و صحیح آ رہا۔ وہ موتی علم کے جامع کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کے لندن میں تو دل ہوتا ہے سیدھا۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی ملت کے جوانوں سے خطاب کرنے کی عادت رکھتا ہوں۔ کل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، اسلام آپ کا ہے، نمائندہ آپ ہیں۔ کل جب آپ کو نمائندے کے طور پر پیش کیا جائے گا تو آپ نے اس پوزیشن میں نہیں بیٹھنا ہے سینہ تان کے کہنا میں سرکار کا نمائندہ ہوں۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں تو مجھ پر اسلام کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میں فلاں جگہ تجارت کرتا ہوں تو آپ اسلام کا مجھ پر کوئی حق نہیں رہا۔ یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ میں فلاں مقام پہ آفس میں کلدری کا اسٹاف میں شامل ہوں، آپ میرا اسلام کا کوئی حق نہیں رہا۔ اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو بھی اسلام کا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ قدر کے ہیں، اگر آپ آفیسر ہیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر ممتاز پوزیشن میں ہیں یا کسی بھی پوزیشن میں ہیں، آپ کی اسلام، جب انسان کلمہ پڑھ لے، ایک بار سرکار مدینہ گھر سے نکلے اور کعبۃ اللہ شریف کے پاس چلے گئے، درے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک عجیب بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ رب کے کعبے تیری بڑی شان ہے۔ سرکار نے کعبے کو ایڈریس کیا۔ کعبہ سنتا تھا نا، سرکار کا عقیدہ کیا بنتا ہے؟ اسی حدیث کو لے لے کہ نبی بولے تو پتھر بھی سنتے ہیں۔ سرکار نے کعبے سے خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اے کعبے تیری بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھ تو جیسے 1000 کعبے بھی مل کر میری امت کے ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب سرکار کو کعبے سے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سرکار اپنے کسی غلام سے کہہ سکتے تھے نا کہ یاد رکھو تم 1000 کعبوں سے افضل ہو۔ سرکار کی بات وہ مانتے کہ نہ مانتے؟ بولیے نا، مانتے نا؟ تو سرکار نے ان سے کیوں نہیں کہا؟ ڈائریکٹ کعبے سے کیوں کہا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک محدث جب حدیث پر بحث کرنے بیٹھے گا تو یہ سوال کیوں بن جائے گا نا کہ سرکار نے اتنے، اب اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی وہاں موجود تھے، روایت کی ہے نا، بس نہیں، یعنی روایت کرنے والے راوی
वहां पर मौजूद थे ना, रवायत की है ना, तो सरकार ने उनसे खिताब नहीं फरमाया? सुनने वाले मौजूद थे, देखने वाले मौजूद थे, काबा कभी खाली नहीं हुआ, वहाँ अफराद के जमघटे रहते हैं, आसमान के सितारों से ज़्यादा वहाँ पर रोजाना पुजारी जाते हैं, पहले दौर के हों, खाइस दौर के हों। सरकार ने किसी से खिताब नहीं फरमाया, काबे शरीफ के सामने खड़े होकर फरमाया, काबे ऐ मेरे परवरदिगार के काबे, याद रख तेरी बड़ी शान है, लेकिन तुझ जैसे 1000 काबे मिलकर भी मेरी उम्मत के एक मोमिन के बराबर नहीं हो सकते। ये किसके बारे में कहा था? आपके बारे में कहा था। आपने सरकार का कलमा पढ़ा है, आपके बारे में कहा था, आपके बारे में कहा था। आपकी वेटेज सरकार के हुजूर ये बने कि 1000 काबू से अफजल करार दे दें। मेरे बारे में, इनके बारे में हम सब अहले ईमान में से हैं कि नहीं है? आप इस रईस यहाँ टेक लगा लें, कोई मसला नहीं, आप सब साथ में अगर कोई मसला है टेक लगा लें। तो सरकार ने कीमत उस अल्लाह की बारगाह में जहाँ इवैल्यूएशन होती है, जहाँ अप्रिसिएशन होती है, जहाँ किसी की प्राइस लिस्ट मुरतब की जाती है, जहाँ टैरिफ मुरतब होता है, सरकार ने आपकी वैल्यू क्या लगाई? नबी अपने उम्मती की ये वैल्यू लगा रहा हो कि तू 1000 काबू से अफसल है और उम्मती सरकार पे कुर्बान ना हो। जब मर न जाए आका पे वो उम्मती क्या है? आका इतना कदर करे, आका इतना प्यार करे, आका इतनी मोहब्बत फरमाए और उम्मती को ख्याल ना आए कि मैं किस प्यार करने वाले का गुलाम हूं। समझ आ रही है ना? काबतुल्लाह शरीफ के बारे में हजरत उमर फारूक और हजरत अली उल मुर्तज़ा, एक बड़ी खूबसूरत बात आपको काबा शरीफ के बारे में भी लोग गलतफहमियों का शिकार हैं। हजरत उमर फारूक काबतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर सरकार के मिजाज को ले रहे हैं, क्या फरमाते हैं? काबे याद रख, ऐ हजर अस्वद याद रख, अब ऐ हजर अस्वद याद रख कि मैं तुझे इसलिए चुम रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुझे चुमा है, वरना तू एक पत्थर है, पत्थर से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। ये स्टेटमेंट हजरत फारूक की है। अब ये स्टेटमेंट लेकर के पिछली हदीस को ध्यान रखें कि सरकार ने उससे खिताब किया, उसको उसके कान माने, उसकी समझ मानी, सरकार ने उसको एक बात समझाने की कोशिश की, ठीक है, और ये फरमाया कि तू जैसे 1000 काबे जो हैं वो मेरी उम्मत के मोमिन के बराबर नहीं हो सकते। अब बाद में हज़रत उमर फारूक का दौर आया और क्या कहते हैं? क्या काबे ऐ हजर अस्वद, काबे में सबसे कीमती चीज हजर अस्वद है, जो पत्थर से लाया गया, जन्नत से लाया गया एक पत्थर है, जो ईमान का मीटर है। क्या खूबसूरत बात है, जो ईमान का मीटर है। सरकार ने क्या फरमाया कि ये जब जन्नत से आया तो सफेद था और लोगों के गुनाहों के नतीजे में काला होता चला जा रहा है। जब ये मुकम्मल स्याह हो जाएगा तो कयामत आ जाएगी। अब जुर्म पाकिस्तान में हो, लोगों ने इस हदीस पर कभी तबसरा नहीं किया, जुर्म पाकिस्तान में हो, असर उस पे हो, जुर्म एथियोपिया में हो, असर उस पे हो, जुर्म अमेरिका और रशिया में हो, असर उस पे हो। मानना पड़ेगा कि काबतुल्लाह शरीफ दिल है पूरी आलमी इंसानियत, और उसमें जो हजर अस्वद है वो पूरी कायनात का दिल है। दिल के अंदर, इंसानी दिल के अंदर, इंसानी हर्ट के अंदर जो असर पजीरी की ससेप्टेबिलिटी, ये लफ्ज़ याद रखिए, ससेप्टेबिलिटी का जो मीटर है वो इंसान का मकाम सुवैदा है। सुवैदा कहते हैं जो चीज काली भी हो और छोटी भी हो, फ़ायला के वजह में, जो अरबी जानते हैं। आप अभी आती है, आगे आ जाए। असल में मौलवी वाली तकरीर सुन सुन के लोग ढिले हो गए। बतरावी से भी सीखते ना, तो सुवैदा किसे कहते हैं? इसमें मुसग़र है, ठीक है, इसीलिए मुझे किरात वाली से। तो
سویدہ کہتے ہیں وہ جس طرح عبیدہ، زبیدہ، مکھن کے چھوٹے سے بڑے کو زبیدہ کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے. کوئی غلام ہو یا بچہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عبیدہ، چھوٹی سی کتاب ہو تو کتیبہ. اسی طریقے سے کہتے ہیں سویدہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ چیز جو ہو کالی سی ہو لیکن چھوٹی ہو. انسانی دل کے اندر جس مقام کے اندر اثر کرنے، اثر حاصل کرنے کی، یعنی متاثر ہونے کی صلاحیت جس شعبے میں رکھی گئی اس کو سویدہ کہتے ہیں. نقش سویدہ، سویدہ کہتے ہیں کالا ہونا لیکن چھوٹا ہونا، اور اسود کہتے ہیں کالا ہونا لیکن بڑا ہونا. ٹھیک ہے. اسود یہ صفت ہے مشبہ کا صفت ہے، افعالون کے وزن ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کہتے ہیں اعلم، عالم ہوتا ہے عالم، اور اعلم کہتے ہیں زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے. شریف جٹل آدمی. اشرف جو بہت ہی زیادہ شریف. رحیم مہربان. ارحم بہت ہی زیادہ مہربان. اب حجر اسود کو اسود کہا گیا، دل کے اثر پذیری کے مقام کو سویدہ کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دل کا تعلق کعبے سے ہے. چھوٹا کعبہ ادھر ہے، بڑا کعبہ ادھر ہے. ادھر گناہ کرے گا تو بھی دل کالا ہوگا، ادھر گناہ ہوگا، امت گناہ کرے گی تو سب اس کا رنگ کالا ہوتا چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار اگر چاہیں تو پتھروں میں بھی زندگی رکھتے ہیں، پتھر زندگی کی نمائندگی کرنے لگ جائیں. یہی ہے مراقبہ حقیقت کعبہ جو نقشبندیہ کے یہاں اولیاء کرتے تھے. مراقبہ حقیقت کعبہ کہ قلب، یہ قلب انسان کے جو اندر ہے، یہ چھوٹا قلب ہے، فرد کا قلب ہے. پوری دنیا کا قلب کعبہ ہے. کعبے کا قلب حجر اسود ہے، اور حجر اسود کا قلب عرش الہی. ٹھیک ہے. اب یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے، ان لوگوں کے لیے روحانی ضیافت کے طور پر کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سروردی ہے، اولیاء کی غلام ہے. اور یہی اصل لائف ہے، اولیاء کی غلامی، اولیاء کو سمجھنا، اولیاء کے پیغام کو سمجھنا، اولیاء کی تربیت پانا، یہی اصل زندگی ہے. اولیاء سے ہٹ کے نہ اسلام رہتا ہے، نہ دین رہتا ہے، نہ زندگی رہتی ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ اب جب آپ مراقبہ حقیقت کعبہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ اپنے قلب سے شروع کریں گے اور حجر اسود تک جائیں گے. حجر اسود سے پھر عرش الہی تک جائیں گے. یہ ایک لمبی بات ہے، اس طرح خدا نے کریم نے چاہا کوئی اور میٹنگ ارینج ہو سکی تو اس پر گفتگو کریں گے. حضرت فاروق اعظم اس کعبہ کے سامنے جو پوری کائنات کے اعمال کی نمائندگی کر رہا ہے، اور وقت کے مرور کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی رنگت کالی پڑتی چلی جا رہی ہے، اس کعبے سے حضرت فاروق اعظم خطاب کرتے ہیں. فرماتے ہیں کعبے تیری جتنے بھی بیٹے جو، لیکن میرے نزدیک تیری بیٹے صرف اس سے بنے گی کہ میرے محبوب نے سرکار کے لب تو اس سے لگے ہیں، میں تم کو چاہتا ہوں. اب یہاں پر اور حضرت فاروق اعظم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، ایک پتھر ہی تو ہے تو، ایک پتھر ہی تو ہے. اس چیز کو لے کر بعض لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ دیکھا نا جی، حجر اسود کو کیوں اہمیت دیتے، پتھر ہی تو ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس صرف اس لیے اس کو چومے کہ حضور نے چوما تھا. یہ دلیل بنا لی. اب یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث پیش کرتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی ہے. اب میں حضرت علی المرتضیٰ کی اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں جو آپ نے بطور حدیث روایت فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا پتھر حجر اسود اپنے چومنے والے کو دیکھتا بھی ہے، کل قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کرے گا. راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ. اور حدیث کس کی ہے؟ سرکار مدینہ کی. ادھر راوی کون ہے؟ مورخ. راوی ہے مورخ. بات کس کی؟ عمر فاروق کی. ویٹیج کس کو؟ بات دوبارہ سمجھیں. ادھر بات مورخ نے لکھی ہے، رپورٹر مورخ ہے، روایت مورخ دے رہا ہے، خواہ باقی ہو خواہ ابن خلدون ہو
یا ابن جریر طبری ہو، ٹھیک ہے، اور ادھر راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے، اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ سرکار مدینہ، کس کو ترجیح دیں گے؟ حدیث مبارکہ۔ اب جب سرکار علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جس کی اتنی شان ہے کہ جو اپنے دیکھنے والے کو پہچانتا بھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس کو چومیں گے، جتنے لوگوں نے چوما، جتنے لوگوں نے اس کی بوسہ زنی کی، ان کو جانتا ہے، ان کے نام جانتا ہے، ان کی سفارش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ اور جس نبی نے ایک پتھر کے نالج کے بارے میں بتا دیا، اس کے اپنے نالج کی انتہاؤں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں وہ معارف محمدیہ بیان کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے ٹریس کرنا ہے۔ حدیث کا مطالعہ کریں، اور حدیث کے مطالعے میں آپ کو عجیب و غریب قسم کے مفاہیم ملیں گے۔ دوستوں سے، نوجوانوں سے یہ توقع ہے کہ دین کی محفل کو دین کی محفل کر کے سجائیں۔ آج ہم یہاں آئے ہیں اس بیریئر کو کراس کرنے کہ جو لائف اور ڈیتھ کا بیریئر ہے، جو یوں کہہ لیں کہ جو عقدہ آج تک کھل نہ سکا، سارے فلاسفرز، سارے سائنسدان، سارے تجربے کرنے والے، ہر انسان اور کچھ سوچے نہ سوچے لیکن اپنی موت کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہے۔ موت کے بارے میں سوچنا ایک مجبوری بھی ہے، موت کے بارے میں سوچنا ایک خوف بھی ہے، اور ان خوفوں میں ساری زندگی کے خوف جمع کریں، صحت کا خوف، گرنے کا خوف، زخمی ہونے کا خوف، غربت کا خوف، لڑائی کا خوف، جنگ کا خوف، زوال کا خوف، اونچی جگہ سے ڈاؤن فال، اندھیرے کا خوف۔ اگر آپ خوفوں کو جمع کرنا شروع کرنے کی بڑی لمبی لسٹ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجی کے طلباء نے، یعنی جو نفسیات پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے خوف کو بطور بہت بڑے سبجیکٹ ٹریٹ کیا۔ اگر انسان خوفوں کی دنیا سے نکل جائے تو انسان اپنے اصلی مقام کو پالے گا۔ جب ان خوفوں کی انلسٹمنٹ کی گئی تو اس میں جو سب سے زیادہ ہیوی، سب سے زیادہ سپریسو، سب سے زیادہ ایگونائزنگ اگر خوف نکلا تو کس چیز کا تھا؟ موت کا، جس میں ہر شخص مبتلا ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ یہاں دو اپروچز ہیں۔ انسان موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، ڈر جاتا ہے، یار خوف نہ ذکر نہ کرے، موت نہ ذکر نہ کرے، ڈر۔ ٹھیک ہے، یہ مولانا ایسا ہے کہ موت کا ذکر نہ کرو یار، مہربانی کرو، ڈر لگتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لذتیں توڑنے والی کو یاد کیا۔ اب وہ لوگ جو اس ڈر سے موت کا ذکر نہیں کرتے کہ خوف آتا ہے، ان کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی کہ موت کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ انسان کی لذتوں کو توڑتی ہے۔ سرکار نے موت کا ایک اور انٹروڈکشن دی، فرمایا الموت قنطرۃ یصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک برج ہے، ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ادھر سرکار نے فرمایا لذتیں توڑنے والی کو یاد کرو، ادھر فرمایا کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کو سرکار نے کچھ کیٹیگرائز کیا ہے۔ بعض لوگ لذتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، بعض لوگ کہتے ہیں ساری جان کی لذتیں اپنے محبوب پر قربان۔ ٹھیک ہے، لذتیں توڑنے والی سے کیا مطلب ہے کہ اور قنطرۃ یصل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ اس وقت کو یاد کریں جب روح ربانی انسان کے لیے رب سے الگ ہو کر انسان کے بدن میں ڈالی گئی۔ اب یہ الگ کا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے آپ کی توجہ اس طرف ضرور دلاؤں گا
کہ رب سے کوئی شے الگ ہو نہیں سکتی. رب سے کوئی شے الگ ہو نہیں سکتی. فلاسفرز نے اس پر بڑی بحثیں کی کہ رب سے کوئی شے الگ ہو ہی نہیں سکتی، کہ رب کوئی میٹیریل شے تو نہیں کہ اس کو اجزاء میں تقسیم کر لیا جائے. خداوند کریم کوئی ایسا جوہر تو نہیں کہ جس کو جتجزا کہا جائے، یعنی جوہر الجتجزا عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو ٹکڑے کیا جا سکے، جس کے کمپوننٹس کو الگ الگ کیا جا سکے. خدا ایسی چیز تو نہیں. تو وہ اس سویت ہوں ونفخت فیہ من روحی، کہ جب میں نے آدم کو تیار کیا تو اس میں اپنی روح ڈالی، اپنی روح ڈالی. ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے ڈالا کچھ. اب اس پر علماء نے ایک تو یہ کہ خود روح ربانی ہی ڈلی، ٹھیک ہے، اور ایک علماء نے لکھا ہے کہ ایک من سببیہ ہوگا. من کی بہت ساری قسمیں، من ابتدائیہ بھی ہے نا، کہ یہاں سے چلے تو سافر تو من بیتی الی المسجد، کہ میں نے سفر کیا اپنے گھر سے مسجد کی طرف، تو یہ من ابتدائی ہوگی نا، ابتدا یہاں سے ہوئی یہ آپ کے لیے، تو ابتدا یہاں سے یہ من سببیہ، ٹھیک ہے. اور ایک من تعلیلیہ یا من سببیہ بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز دوسری کی کاز بن جائے، یعنی ایک چیز دوسری کی کریشن کا سبب بن جائے، تو اس میں اگر ہم کاز اور سبب کے معنی میں لیں گے تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جب میں نے اپنی روح کے فیض سے ایک خاص قسم کا فیض انسان کے اندر رکھ دیا جو فیض ربانی. اب پتلا آدم کا ہے، بنا مٹی سے ہے، اعضاء اور جوارے جمع اعضاء جمع ہے نا، تو اعضاء اور جوارے انسان کے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن روح اس میں روح ربانی ڈالی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس باڈی سے نکل کے، اب اس نکلنے کے دو طریقے ہیں، خود نکلنا یا نکالا جانا، ٹھیک ہے، نکلنے کے دو طریقے ہیں، خود نکلنا یا نکالا جانا. اب خود نکلنا کے پھر دو طریقے اور نکالا جانے کا صرف ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. نکلنا ہی نہ یہ ایک الگ بات ہے. اب آپ کے سامنے چار کیٹیگریز آئی. رت کا موضوع بھی عزیزی بڑا پیارا ہے، خاص کوئی بیان کرنے والا. اب میں نے آپ کے سامنے چار کیٹیگریز رکھی. آپ بزرگ لوگ ہیں، تجربہ کار شخصیات ہیں، بات کو سمجھنے کا فن رکھتے ہیں. آپ ذرا اس بات پر غور کریں. روح کا بدن سے نکلنا یہ ایک شعبہ، روح کا بدن سے نکلنا ہی نہ دوسرا شعبہ. کائنات نے کچھ ہستیاں ایسی بھی دیکھی ہیں جن کے بدن سے روح نکلی ہی نہیں. سب سے بڑی مثال حضرت خضر علیہ السلام کی لے لیں، حضرت الیاس علیہ السلام کی لے لیں، یا مسلم اولیاء میں سے حضرت سخی حیات المیر زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی لے لیں، جو حضرت بڑی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، اور حضرت پیرا شاہ غازی لندن دمیا والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں. سرکار غوث الورا کی اولاد میں سے 5 مسلم سے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں. یا لاہور میں حضرت شاہ جمال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرمائیں اور اوپر سے مکان گرا، دب گئے، دوستوں نے نکالنا چاہا، فرمایا مجھے رہنے دو، کیا کرو گے نکال کر، میرا مزار ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، موت آئی نہیں آئی نا. تو بدن سے روح کا جدا ہی نہ ہونا. اس صورت میں روح اتنی غالب آتی ہے کہ بدن کو بدن ہی نہیں چھوڑتی. ڈیکمپوزیشن آف باڈی، یعنی انسان کے جتنے سیلز ہیں، کتنے اربوں سیلز ہیں، تو پتہ نہیں کتنے خربوں سیلز ہیں، یہ پڑھا تو تھا لیکن فگر یاد نہیں ہے. انسان کے سارے سیلز کو ڈیکمپوز کر کے، انسان کو بالکل لیکویفائی کر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانک لیول پہ لے جا کر ایک مادہ ہے جو سیل سے بنا ہے. سیل جب لطیف ہوگا تو ہوا بنے گی، ہوا سے نیچے پرانک لیول ہے، پرانک سے لیول سے بھی نیچے آگے اور بے شمار لیول سے، جس پر آپ سائنس کے پڑھے لکھے بچے ڈسکشن کر سکیں. اس لیول، پرانک لیول سے بھی نیچے لے جا کر بدن کو اڑائے لیے جانا،
یہ روح کے کمالات میں سے ہے۔ یعنی اگر اللہ کریم ایسی سچویشن پیدا کر دے کہ جس میں انسان کو بنا فزیک کے اور فزیکل باڈی کے زندہ رکھنا ہے تو پھر روح کو اتنا غالب کر دیا جاتا ہے کہ وہ صدیوں پھرتا رہے، بدن اس کو کچھ پرواہ نہیں، جہاں چاہے چلا جائے، جہاں پرانا جا سکتا ہے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ اور پرانا چونکہ یونیورسلائز چیز ہے، یعنی پرانا کائنات کی ہر جگہ پر جا سکتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، اہل علم نے تجربہ کیا ہے کہ درختوں کے اندر کیا کرو ٹیلی پیتھک پاور، یعنی دور سے کانٹیکٹ کرنے کی پاور۔ بعض دوستوں کو جن کو ختم شریف جلدی پڑھنے کی عادت ہے نا، آپ آج بری طرح پھنسے بیٹھے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کدھر پھنس گیا آج یہ بندہ، ساری کتابیں پڑھ کے آ گیا ہوا، سارا نال جب بھی نکالے گا۔ ہاں تو کوئی ایک بات بھی کام کی پتہ پڑ گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آئے۔ اہل علم نے اور اہل روحانیت بزرگ لوگوں نے یہ تجربہ کیا، اور سائنسدانوں نے بھی اس پر ہمارے تصدیق کیا کہ پاکستان کا درخت ہے اور مشرق بعید میں فرض کریں فلپائن کا درخت ہے، ان دونوں کے درمیان رابطہ اتنا ہے کہ یہ درخت اس سے باتیں کرتا ہے۔ کیا اس درخت کی ہوا اسے لگتی ہے؟ ہوائوں کی تو اپنے حساب ہے نا، یہاں کی ہوائیں وہاں نہیں جاتی، اور باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت ہونے والی بات وہاں کا درخت کیچ کر رہا ہے، یہاں کا درخت اس درخت کے ساتھ کانٹیکٹ کیے ہوئے، امیڈیٹلی سیکنڈ کے بھی فریکشن میں، سیکنڈ کا بھی سیکنڈ، باتیں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کریں۔ یہاں اہل علم کے لیے ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کر دوں کہ یہ جو گرین رنگ ہے، سبز رنگ کے اندر ٹیلی پیتھک پاور، یعنی دور سے دور حسی، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے دور حسی یا دور احساسی، دور سے فیل کرنا، ریموٹ سینسنگ۔ ٹیلی پیتھی کا ترجمہ کیا؟ ریموٹ سینسنگ۔ ٹیلی مینز ریموو، پیتھی مینز سینسنگ۔ ریموٹ سینسنگ اگر کوئی چاہے تو وہ سبز رنگ سے رابطہ کرے۔ یہ نتیجہ کس نے نکالا؟ سائنسدانوں نے۔ یہ نتیجہ کس نے نکالا؟ روحانیت کے علوم کے ماہرین نے۔ تو گنبد خضرا کا رنگ ٹھیک ہے، سبز امامہ سر پہ باندھو، گنبد خضرا سے اس رنگ کے ذریعے سے رابطہ کر لو، آپ کا رابطہ بہت جلدی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے آستانوں کے رنگ بھی سبز کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقراء نے اپنا لباس سبز کر دیا، کیوں کہ سبز رنگ میں بہت زیادہ کانٹیکٹ ہے۔ بڑی لطیف بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ درختوں کا کانٹیکٹ یہ بتاتا ہے کہ کیا وہ فزیکل کانٹیکٹ ہے، کیا وہ جسمانی رابطہ ہے؟ ارے بولی پانی کہہ رہا ہے نا، تو مجھا تو نا صاف کرنا تھا، بولا سو بات سمجھے۔ اب سنیے سمجھیے، کیا وہ کانٹیکٹ فزیکل ہے؟ جی جسمانی ہے؟ نہیں ہے نا۔ کیا وہ ہوا کے ذریعے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کانٹیکٹ موجود ہے تو جسمانی اور ہوائی کانٹیکٹ کے علاوہ بھی کوئی کانٹیکٹ موجود ہے، باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب مائنڈ کانٹیکٹ بھی ہے۔ تو سیلولر لیول سے نیچے پرانک لیول پر مائنڈ کانٹیکٹ بھی موجود ہے اور رابطہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رابطہ اتنا کبھی ہو جائے کہ وہ چیز ڈیکمپوز ہو جائے، اس چیز کو کہ سیلز جدا ہو جائیں، وہ اس کے ظاہری بدن معدوم ہو جائے اور پھر بھی وہ زندہ رہے۔ حضرت خضر جہاں چاہتے ہیں مجسم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ اگر مشکل ہے تو حیات خضر نام کی ایک کتاب پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، حیات خضر دارالارشاد نے شائع کی ہے کراچی سے، وہ کتاب منگائیں، اور اس کو ادارہ اسلامیات لاہور نے شائع کی ہے۔ حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔
حضرت خضر جہاں چاہیں مجسم ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور روحانی نکتہ کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام پر پابندی ہے. حضرت خضر علیہ السلام پر پابندی ہے شریعت محمدیہ کی اطاعت کی. لائف دی گئی تو جس کے دور میں لائف دی گئی اس نبی کو فالو کرنا اس کے لیے کمپلسری ہے. یہ واقعہ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ حضرت شاہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ابدالیہ میں لکھی. ان کے معروف رسالے رسالہ انسیہ، رسالہ ابدالیہ، رسالہ قدسیہ خواجہ محمد پارسا کا، جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی نام ہے. ٹھیک ہے. حضرت شاہ یعقوب چرخی فرماتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام پر پابندی ہے، ان پر بائنڈنگ ہے کہ وہ کیا کریں کہ سرکار کی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں. یہی وجہ سرکار غوث الورا تشریف فرمائے، ممبر پر بیٹھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، تو اچانک فضا میں یوں ہاتھ بلند کیا، فرمایا کف یا اسرائیلی ہو انظر الی مقام محمد، کہ اے اسرائیلی رک جا. اور دیکھا تو حضرت خضر السلام قدموں میں گرے تھے. ٹھیک ہے. اتنا چیمپئن قسم کا ولی. حضرت امام ربانی نے ان کو ولی لکھا ہے، بعض نبی لکھا ہے لیکن حضرت امام ربانی نے ان کو ولی لکھا ہے. تو اتنا چیمپئن قسم کا ولی اتباع شریعت محمدیہ پہ مجبور کر دیا، کمپل کر دیا گیا کہ تمہیں سرکار کی شریعت کی اتباع کرنی ہے. اب جناب خضر علیہ السلام کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ جہاں چاہیں اپنے آپ کو مجسم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو باڈی کر لیتے ہیں، میٹیریلائز کر لیتے ہیں. اور ان کے اوپر ایک اور پابندی نمبر 1 کہ سرکار علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنا ہے. پابندی نمبر 2 کہ جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اسے ہاتھ بھی ملانا ہے. یہ بات بھی حضرت خواجہ شاہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرمایا جس مسجد میں 2 اذانیں اتفاق سے ہو جائیں، آج کل تو ہوتی ہی ساری 2 ہے نا، یہ تو زرداری صاحب بڑے فضل نکلے. فرماتے ہیں حضرت شاہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس مسجد میں اتفاقیہ طور پر 2 اذانیں ہو جائیں ایک ہی نماز کے لیے، تو اس وقت اس مسجد میں جناب خضر نماز ادا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے، آج کل میں تو گھڑیوں کی وجہ سے نا ماشاءاللہ پاکستان کو ویسے کوئی کسی کھاتے میں ترقی ہو نا، وہ گھڑیوں کے معاملے میں ترقی ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی آیت اتری ہے کہ گھڑیاں آگے کرنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام پر یہ بائنڈنگ لگا دی گئی کیا کہ آپ نے جس بندے نے بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تم نے اس سے ہاتھ جا کر ملانا. یہاں حضرت شاہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کو نکتا لکھے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہاتھ ملائیں تو یہ انگوٹھا ضرور ملائیں، کیونکہ جناب خضر علیہ السلام کے اس انگوٹھے میں ہڈی کوئی نہیں ہے. جناب خضر کے اس دائیں ہاتھ میں جو انگوٹھا ہے اس کے اندر ہڈی کوئی نہیں ہے، لہٰذا جب ہر بندے سے ہاتھ ملائیں تو انگوٹھا لازمی چیک کریں. سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے نا یہ جو طریقہ نا آج کل یہ انگوٹھا ادا کرنا، یہ اس نعمت سے معرومی کی بات ہے. یوں ملائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جنے نے ہاتھ میں اندر ہڈی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہڈی نہ ہو تو آپ باقی آثار دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام ہے. جس شخص کو ہاتھ ملاتے وقت جناب خضر کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ خضر ہے، وہ جنتی ہو گیا. جناب خضر جو پچھلی امتوں کے ولی ہیں ان کے صرف ہاتھ ملانے سے بندہ جنتی ہو جائے تو امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا کم ہوگی؟ جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کف یا اسرائیلی ہو انظر الی مقام محمدی کا، اس کی شان کم ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے سامنے رکھتے ہوئے انسان بلا خوف تردید کر سکتا ہے جس نے سرکار غوث الورا سے ہاتھ ملایا وہ جنتی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت خضر السلام کی پاورز میں سے ہے کہ جس کو جنت کی بشارت دینی ہو اس کو جناب خضر کی ملاقات کرائی جاتی ہے.
ان کی پاورز میں سے ایک اپنے بدن کو مجسم کر لینا اور اپنے بدن کی تجزیے کو ختم کر لینا، یعنی اپنے آپ کو میٹیریلائز کرنا اور پھر ڈیکمپوز کرنا، یہ ان کی پاورز میں سے ہے۔ گویا جن کو زندگی دی گئی، میں نے دو کیٹیگری بتائی تھی نا، ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جن کے بدن سے جان نکلے ہی نہ، جن کی جان نکلے ہی نہ ان کی بات ہو رہی، اور پھر جن کی جان نکلے ان کی دو کیٹیگریز آ گئے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ جناب خضر، جناب حضرت الیاس، حضرت سخی حیات المیر، یا حضرت بابا شاہ جمال لاہوری، یا حضرت پیر مغاث رحمۃ اللہ علیہ کلر سیدہ میں چھوٹے سے بچے تھے، امی سے ڈاکٹر کہا، زمین سے کہا مجھے رستہ دو، زمین کھلی اور سیدھے چلے گئے قبر کے اندر ہے۔ اور آج بھی بچے ان کو قبر کے بعد کے اوپر دیکھتے ہیں۔ شہداء کا یہی ہے، شہداء آج بھی اپنی قبروں سے باہر تشریف لا کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ اس موضوع پر میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں نوجوانوں کو، حیات جاویداں، یاد رہے گا، حیات جاویداں۔ یہ ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، لکھا کس نے؟ پیر محمد حسن صاحب، بہت پڑھے لکھے انسان جنہوں نے ابو القاسم القشیری کا رسالہ قشیریہ عربی سے ترجمہ کر کے اس پر نوٹس لکھے۔ ٹھیک ہے، تاریخ اسلام میں تصوف کی پہلی کتاب رسالہ قشیریہ قرار دی گئی۔ جس شخص نے رسالہ قشیریہ نہیں پڑھا یوں سمجھ لیں اس نے تصوف کا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو رسالہ قشیریہ کے مترجم بھی یہی ہے، رسائل قشیریہ کے مترجم بھی وہ الگ ہے، رسالہ قشیریہ الگ ہے، رسائل قشیریہ الگ ہے۔ تو ان کے دونوں کتابوں کے مترجم بھی وہی ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے والے ایک بچہ شہید ہوا ایکسیڈنٹ، اور ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے کے بعد وہ بچہ روزانہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، اب بھی ملتا ہے۔ اس کے اس عمل سے متاثر ہو کر انہوں نے اس بات پر بہت سے ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، ہمیں کچھ بھی نہ ملا تو صرف ویسے بھی دعا کرنے کا سمے ہماری باتیں سنتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ روزانہ ملاقات بچہ اب بھی ملتا ہے، اور انہوں نے اب موضوع کیا لیا کہ سرکار کے دور مبارک سے لے کر کے آج تک قرآن میں سے، حدیث میں سے دلائل تلاش کیے، اور تواتر امت میں سے، احوال امت میں سے، اور اقوال بزرگاں میں سے، یعنی قرآن، حدیث، اور پھر بزرگوں کے اقوال، اور پھر تواتر، یہ جو واقعات کا تواتر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے جو کتاب مرتب کی، اس کتاب کا نام ہے حیات جاویداں۔ یہ حیات جاویداں اسی ٹاپک پر ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا تو موت کا خوف رہتا ہے؟ اگر جناب خضر فزیکل لیول سے جا کر، جناب خضر علیہ السلام فزیکل لیول سے ڈیکمپوزیشن کا لیول پر جا کر زندہ رہ سکتے ہیں، تو امت محمدیہ کا بندہ یا کوئی بھی انسان اگر اس لیول سے دوسرے لیول پر چلا جائے تو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی درمیان میں موت کا بیریئر تھا لیکن لیول تو وہی اچیو کر گیا، ٹھیک ہے نا؟ روڈ یہ جائے یا یہ جائے، اگر منزل ایک ہو تو نتیجہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ دونوں اسی سفر کے مسافر ہیں اور دونوں کے نتائج ایک ہیں۔ تو اب کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کلیئر ہو جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو مقام ظاہری حیات میں بنا دیا گیا، مرنے کے بعد ہر انسان کا مقام وہی ہوتا ہے، تو موت کا خوف ختم ہو گیا۔ اب دوسری سیکشن میں یہ سمپل ایک نقطہ کلیئر کیا، دوسری سیکشن میں جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی دو سیکشن ہیں۔ ایک نیند میں ہر روز نکلتی ہے، نیند میں ہر روز نکلتی ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے درود پاک پڑھا اور سوئے ہوئے ہیں، اور جناب آپ سرکار کی گنبد خضرا کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں ہیں، بدن آرام میں ہے، فزیکل باڈی کمپلیٹ ریسٹ میں ہے، آپ پرائمری اسکول کے دور میں چلے جاتے ہیں، اب عمر آپ کی 80 سال ہے، اور اس وقت جو عمر 6 سال کی تھی آپ پرائمری اسکول میں واپس جا کر وہاں پر قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن سے
کوئی نہ کوئی چیز نکل کر زبانی فاصلوں کو بھی عبور کر جاتی ہے، مکانی فاصلوں کو بھی عبور کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک دوسرا بدن ہے، اب اس بدن پر اگر تحقیق ہو تو انسان کسی حد تک اس عقدے کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس عقدے کو حل کرنے کے لیے اب اسکالرس نے محنت شروع کی اور ایک سائنس نکال لی جس کو ہم کسی مذہب میں محدود نہیں کر سکتے، جس کو آج کل کی سائنسی اصطلاح میں ایسٹرل ٹریول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرل ٹریول۔ ایسٹرل ٹریول کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود لیٹا ہوا گھر میں ہو، ٹھیک ہے، مسنات گھر میں آرام فرما رہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی، وظائف کی، سو گئے، سوئے نہیں، سونے سے پہلے آپ نے ایک مراقبہ کیا۔ مراقبہ اولیاء کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا اختیار ہے، سب سے بڑا چینل ہے۔ تمام سلاسل، نقشبندیہ کے ہوں، چشتیہ کے ہوں، قادریہ کے ہوں، سوپردیہ کے ہوں، 14 سلاسل اسلام کے میجر سلاسل قرار پائے۔ لوگ 4 کہتے ہیں نا، بیچارہ نا نالج میں 14 سلاسل جو ہیں یہ اسلام کے تصوف کے مرکزی سلاسل ہیں، جنہیں عرف عام میں 14 خانوادے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 14 کے 14 خانوادے جو ہیں اپنا سسٹم رکھتے ہیں، مراقبہ سکھاتے ہیں، اور مراقبے کے نتیجے میں انسان سے کہتے ہیں یار لیٹے یہاں رہو، چلو کعبہ شریف، لیٹے رہو چلو مدینہ شریف، ٹھیک ہے؟ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ خاص طور پر حضرت آپ کی بیعت کہاں اس جگہ سے فیصل آباد اگارشی والوں کے خلفاء میں سے خواجہ محمد صادق قریشی صاحب، سچا سلسلہ کہہ دیتی ہے شوقی نقش کا اس راہ سے کوئی ہو کر گیا۔ تو اب تمام اولیاء طریقہ سکھا رہے کہ اپنے بدن سے نکلو اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔ یہ سائنس میں لفظ سائنس استعمال کر رہا ہوں، نوجوان بیٹے یہ ناراض نہ ہو جائے کہ سائنس تو فزکس ہوتی ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، بایولوجی، زوالوجی اور باٹری ہوتی ہے، یہ اس کو سائنس کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح وہ H2O سے پانی بناتی ہے نا، اسی طریقے سے یہ میڈیٹیشن انسان کو اٹھا کر کے سیدھا مدینہ شریف پہنچا، سیدھا مکہ شریف میں پہنچا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اولیاء کی کرامات دیکھنے میں آئی ہے کہ جناب وہ یہاں تشریف فرمائے اور مکہ شریف میں حج کرتے دیکھیں گے، طواف کرتے دیکھیں گے۔ مرید کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ کو مدینہ طیبہ میں سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے دیکھا، یقیناً ان کو خضر کا فارمولہ عطا کر دیا گیا، جو خضر کو ملا وہ ہمیں کیوں نہ ملے؟ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک سپلیکیشن، فریاد، سپلیکیشن پیش کر سکتے ہیں، سولیسٹ کر سکتے ہیں کہ آقا جی جناب کے سے پہلی امتوں کے ایک نبی کے ایک غلام جناب خضر کو یہ فارمولہ ملا، ہمارا حق کوئی نہیں بنتا، بیٹے نہیں، آپ کا حق بنتا ہے بیٹا لوگ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ آقا جی آپ کے بیٹے نہیں، بیٹے بنا نا۔ ساری امت سادات نسبی اولاد ہے، ساری امت اسبی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں آل نسب بھی شامل ہے، آل حسب بھی شامل ہے، اور اس پر دلیل قرآن پاک ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ دلیل اگر کوئی کہ آل کا مطلب تشبیہ اولاد کیسے ہو گیا، اس پر دلیل فرعون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، فرعون کے ساتھ ساری اس کی اولاد تھی یا لشکر تھا؟ لشکر تھا نا، تو لشکر کے لیے کہا گیا نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہارے اوپر انتہائی قسم کا عذاب ڈھا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآنی ٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ آل سے مطلب نسبی اولاد بھی ہے، اسبی اولاد بھی ہے۔ جو حضرات سادات کو ایک الگ سیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم احتیاط سے بات کرے، سرکار کی امت کا ہر فرد سرکار کی اولاد، اور سادات کا، سادات عظام کا یہ بھی یاد رکھیں، سادات عظام کا نسب رسول میں ہونا ان کا اضافی شرف ہے اور ہے، کہ یہ نہیں کہ ابھی بھی ہے، یہ ان کا شرف
ہے اور وہ سرکار کی نسبی اولاد ہے، وہ حسبی اولاد بھی ہے اور نسبی اولاد بھی، اور جو دیگر امت ہے اور امت بھی یاد رکھے کہ سید سے آج کل امتی کا ہے نا، کہتے ہیں سب کچھ امتی ہیں سید ہیں، پھر خواہ مخواہ سرکار کی عمر سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے بندے کو ایڈوائس کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی یاد رکھیں ہر شخص سرکار کی حسبی اولاد ہے۔ حضرت سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آپ سپلیکیشن کر سکتے ہیں، آقا جی ہم بھی جناب کے بیٹے ہیں، اگر پہلی امتوں کے ایک درویش کو یہ پوزیشن یہ قوت مل گئی تو آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بھی عطا کر دیں، جس طرح جناب عمر فاروق کو عطا کی تھی، ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یا ساریہ تو الجبلہ یاد ہے، گیارہویں بارہ لوگ پڑھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا الجبل یا ساریہ تو الجبلہ، یا ساریہ تو الجبلہ۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے ہیں اور ساریہ میدان جنگ میں ہیں، سینکڑوں میل کے فاصلے پر، اور وہاں سے کھڑے ہو کے کہا اور ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اب ممبر رسول پر بیٹھا ہوا مدینہ طیبہ شریف کے اندر سرکار کا صحابی کرامات صحابہ مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھا اور پھر ان کے دوستوں کو دکھا دیا، سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور سرکار کے غلام ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے میدان جنگ کا وہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ساریہ سے کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبلہ۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں امت کی مسئلے پر بھی امامت فرما رہے ہیں اور میدان جنگ میں بھی قیادت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر انسان اس بیریئر کو کراس کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، جیسا جناب فاروق اعظم نے کیا، ٹھیک ہے، یا جناب خضر علیہ السلام نے کیا، یا قادری بزرگوں نے کیا، یا نقشبندی بزرگوں نے کیا، ایک بچی عیسائی ہو گئی، عیسائی سے مسلمان ہو گئی، دہلی شہر کا واقعہ ہے، عیسائیوں نے انگریزوں کا دور ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کس دور میں گزرے ہیں؟ امام ربانی سے بھی 200-300 سال پہلے تقریباً عرصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور امام ربانی 12ویں صدی کے ہیں، 11ویں صدی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے بھی 300 سال پہلے انگریز کا یہاں نام و نشان کوئی نہیں تھا، انگریز کی آمد جہانگیر کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ ان بزرگوں کا جو دور ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کا ان سے بہت پہلے ہے۔ لڑکی عیسائی ہو گئی، عیسائیوں نے اس کو مارنے کے لیے چبارے پر لے گئے، اس کے نیچے گرائیں گے، دھکا دے دیں گے، ہمارے ذمہ مرڈر بھی نہیں ہوگا اور مر جائے گی۔ عیسائیوں نے کہا عیسائیت چھوڑ دو، اب وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اکیلی مسلمان تھی اور عیسائی تھے، اوپر سے دھکا دینا، کہا کہ یا دھکا دے کے تمہیں مار دیتے ہیں یا اسلام چھوڑ دو۔ اس نے کہا اسلام تو میں نہیں چھوڑتی، ایک بات مجھے کرنے دو، میرا پیر بخارا میں رہتا ہے، اس کا دربار بخارا میں ہے، میں ان کی خدمت میں اپنی عرضداشت کر سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے بخارا شریف کی طرف منہ کر کے کہا یا شہنشاہ بخارا ہے شہنشاہ نقشبند میری مدد فرمائیں۔ عیسائیوں نے اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو دکا دے دیا، نیچے گرنے سے پہلے شہنشاہ نقشبند دونوں بازو پھیلائے کھڑے تھے، ٹھیک ہے، صدیوں پہلے وصال فرمانے والے بزرگ۔ کہا بیٹی تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدی، تو چبارے سے آئی ہے میں بخارا سے آیا۔ لوگ کہیں گے ممکن ہے یہ واقعہ غیر مستند ہو، چلو غیر مستند مان لیتے ہیں، اقبال کو تو مانتے ہو، نہیں مانو گے تو جاؤ گے کہاں؟ ایک واقعہ جو سینکڑوں کتابوں میں درج ملے، جس کو اقبال کے ہر مصنف نے درج کیا ہو، اقبال کے ہر سمانے نگار نے لکھا ہو، اقبال کہتے ہیں میں نے شکوہ لکھا، خود اقبال کہتے ہیں، کتاب کا نام روزگار فقیر، حوالہ فقیر سید وحید الدین، علامہ اقبال کے خاندان سے، جن کی ہر بات اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شکوہ لکھا تو میں اس کے جواب کے لیے منتظر تھا کہ جواب مجھے آئے تو میں اس کو رقم کروں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر سید وحید الدین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ داتا دربار چلیں، وہاں سنا ہے کوئی فقیر آئے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں تھوڑا ان دنوں میں اولیاء کا قائل نہیں تھا،
کہتے ہیں وہ چلے، ان کو میں نے بھجوا دی، میں نے کہا میں نہیں جاتا، اقبال نے کہا میں نہیں جاتا، وہ چلے گئے، کمرہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، علامہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے درویش آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ اقبال انسان بھی بنو گے یا یوں ہی رہو گے؟ اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ کا تعارف فرمایا مجھے جلال الدین رومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 600 سال پہلے گزرنے والا درویش اگر چاہے تو لاہور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی کی جا کر گردن سے پکڑ کے پہنچ سکتا ہے. ایک دن اقبال اسی کتاب کا اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے اپنے خادم علی بخش کو، اس کا نام کیا علی بخش کو بھیجا کہ جاؤ، اور ان بزرگوں نے لسی پینے کی گزارش کی ہے، کی خواہش کی. علی بخش کہتا ہے میں بازار میں نکلا، مجھے لسی نظر نہ آئے، اب سحر کا وقت ہے، لسی کہاں سے ملے؟ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تو دیکھا یہ دکان کھلی ہے اور لسی کو بندہ بیچ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا، بارہا لسی لی اور میں واپس آ گیا. جب واپس میں لسی لے کر کے آیا اور میں نے لسی علامہ کی خدمت میں پیش کی تو علامہ نے ان بزرگوں کو پیش کر دی. وہ بزرگ بھی لسی پی کر چلے گئے، اور لسی پینے کے بعد ان بزرگوں سے علامہ نے پوچھا حضور یہ لسی کو اس وقت ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا تو کیسے ملی؟ آپ نے کوئی دعا فرمائی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ خواجہ اجمیری تھے، صدیوں بعد آنے والے اقبال کو لسی کی ضرورت ہو، لاہور شہر میں آ کے دکان کھول کے لسی دے دیں. اس کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو میٹریلائز کرنا تو دور کی بات ہے، پوری مکان کو میٹریلائز کر دیا، پورے خوراک کو، پورے آئٹم کو، خوراکی آئٹم کو میٹریلائز کر دیا. اب اقبال سے پوچھا گیا علامہ اقبال آپ کیا سمجھتے ہیں جو بزرگ آپ کے پاس آئے وہ کون تھے؟ علامہ اقبال مسکرا کے کہنے لگے وہ حضور داتا صاحب. یہ واقعات تاریخ کے سینے پر ثبت ہیں جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر انسان وہ فارمولہ سیکھ لے جو اس بدن سے روح نکالنے کا فارمولہ ہے تو انسان موت کے بیریئر کو کراس کر سکتا ہے اور موت کا خوف ختم ہو سکتا ہے. میرا خیال آج کا یہ سبق یہاں تک کافی ہے. اس پر نیکسٹ کسی میٹنگ میں آگے گفتگو چلے گی. یہ ساری گفتگو اس لیے کی ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے ہیں. مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات. یہ بھی اقبال ہی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو موت نہیں آتی ہے، یہ زندہ ہے. خواجہ حبیب الرحمن صاحب عیدگاہ والے فرماتے ہیں کتاب کا نام تفسیر حبیبی. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مجموعہ گلزار حافظ الکریم میں یہ واقعہ موجود ہے. اس کے اندر اس تفسیر حبیبی کے ساتھ ایک اور کتاب ہے فنبی اللہ حی یرزق. ٹھیک ہے، فنبی اللہ حی یرزق کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے. میں انہی کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور یہ جناب نے جو لکھا ہے یہ عبارت صحیح کیسے پڑھی جائے گی؟ فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے، رزق دیتے ہیں. میں نے کہا حضور رزق نبی دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ یوتی وانا قاسم، عطا کرنے والا اللہ، تقسیم کرنے والا میں. ٹھیک ہے، یہ کتاب مجموعہ حافظ الکریم میں شامل ہے. اس کتاب کے اندر چونکہ یہ واقعہ میں نے خود ان سے سنا ہے، بزرگوں سے. کتاب میں تو انہوں نے دوسروں کے لیے لکھا ہے لیکن میں نے خود ان سے سنا ہے. فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ شریف میں تھا تو میں سرکار کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے میں مراقب ہوا تو مجھے سرکار علیہ السلام کا جسد انور سامنے، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے بدن مبارک پہ پھیرا اور فرمایا انا حی والا کہ اکثر ناس لا یعلمون، کہ میں زندہ ہوں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مرتے نہیں، یہ زندہ ہے اور زندوں کی طرح فیضان دیتے ہیں. ایک کتاب نوجوانوں کو ریکمنڈ کر دوں،
ایک ایڈوکیٹ ہے جس سے بیزابی کو میں ملا، زندہ ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، عبد المجید صدیقی نام، ٹھیک ہے؟ ان کی اہلیہ کو سرکار کی روز زیارت ہوا کرتی تھی، اتنی اچھی تھی، روز سرکار کی زیارت ہوتی تھی۔ ان کا وقت وصال آ گیا اور وہ اللہ کی رحمت کو پہنچ گئی۔ اب یہ ہوا کہ ان کو خیال آیا کہ وہ اللہ کی اتنی محبوب تھی کہ اس کی وجہ سے ہر روز میرے گھر پر رحمت کی بارشیں برستی تھی، سرکار مدینہ کرم فرماتی، اب اس گھر میں کون آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک درد پیدا ہو، قرآن فرش مولوی میں شروع فقیر بنا تو ختم شروع ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ اس گھر میں سرکار ہر روز کرم فرماتے ہیں، اب میں کیا کروں کہ سرکار مجھ پر کرم فرمائے، اس گھر پر دوبارہ کرم فرمائے، کیونکہ جس کی خاطر وہ آتے تھے وہ تو اگر کرم فرمایا تو وہ تو شاید سرکار قبرستان کی طرف وہ کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ واقعات جو سرکار کی حیات طیبہ شریف کے بعد کے واقعات ہیں، یعنی حضور کے وصال شریف، تدفین مبارک، مزار شریف بن گیا، اس کے بعد سے لے کر کے آج 21ویں صدی تک واقعات اکٹھے کرنا شروع کر دیا۔ حدیث میں جو ملے، جو بزرگوں سے سنے، جو تاریخوں میں ملے، جو ذاتی طور پہ ملے، وہ سارے واقعات اکٹھے کرنا شروع کر دی۔ کتاب 7 جلدوں میں بن گئی، کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال۔ اچھی طرح نام ذہن رکھیے، لکھنے والے کا نام عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ۔ دنیا کی 45 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، پاکستان میں لکھی گئی موسٹ ریسنٹ کتاب ہے، اردو میں موجود ہے، فیروز سنز نے شائع کی۔ تب مزہ ہے، یہ نوجوان بیٹے آج ہی دوڑ پڑے ختم شریف کے بعد، اگر آج تو بند ہوگا نا، آج نہیں دوڑنا، آج تو اتوار ہے نا، کل شام یہ کتاب آپ کے گھروں میں آپ کے مطالعے میں آ جائے گی، دنیا کے دلچسپ ترین واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے۔ 7 والیومز میں یہ کتاب بن گئی۔ موضوع کیا ہے؟ سرکار اس امت میں کس کس بندے کو ملے، کب ملے، کیسے ملے، کس عمل کے نتیجے میں ملے، کیا ارشاد فرمایا، کیا نصیحت کی، کیا رہنمائی کی، ٹھیک ہے؟ یہ واقعات جمع کرتے کرتے ایک اور کتاب بن گئی، زیارت نبوی بعادت بیداری۔ جن لوگوں کو سرکار کی بیداری میں زیارت ہوئی، یہ دوسری کتاب ایک والیوم میں ہے، یہ بھی فروزن سے چلی۔ تب مزہ ہے کہ آج کی اس محفل کے نتیجے میں یہ کتاب ہر گھر میں پہنچے اور سرکار کے وہ واقعات پڑھے جائیں کہ جہاں پکا یقین ہو جائے کہ اب بھی ہمارے حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اب بھی ہمارے رابطے سرکار سے قائم ہیں۔ اور دیکھیں، سیرت النبی ایک وہ ہے جو حضور کے دور میں تھی، ایک سیرت النبی وہ ہے جو اب چل رہی ہے۔ یعنی سیرت النبی سرکار کے دور والی ہے کہ اپنے دور میں سرکار نے کیا کیا، اور سیرت النبی بعد از وصال النبی کا مطلب یہ ہے کہ وصال شریف کے بعد سرکار امتیوں کی خاطر کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے ایمان کے سمندروں میں ایک تلاطم برپا کر کے رکھے، اور آپ پھر مجھ سے کوئی رہنمائی لینی ہو، رابطہ کرنا ہو تو آپ رابطہ کریں۔ یہ اس طرح کے جو بیٹے ہیں ہمارے ایسا ہمارے بہت عزیز ہیں، کوئی کسی جتنی باتیں میں نے کی ہیں مکمل ذمہ داری سے کی ہیں، اس میں کوئی ریفرنس چاہیے، حوالہ چاہیے، کوئی کتاب چاہیے اور مزید میٹیریل چاہیے، مزید گائیڈنس چاہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جن کی خاطر آج ہم مل بیٹھے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، اور آپ سے جو سخت باتیں بھی کی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بزرگ سارے کے سارے ایک وقت ایسا آئے کہ ہم سب ایمان کے سفر پر صحیح معنوں میں رہا۔ آخر دعوانا